واقعہ کربلا کا آغاز ہم کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کی وفات سے۔ ہوا یوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی ولی عہدی کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا اور آپ نے وہ مناسب سمجھا۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آپ نے یزید کو ولی عہد کیوں مقرر کیا۔ میرے یوٹیوب چینل علم نافع پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ یوں سمجھ لیں تمثیلاً کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بڑی سادہ مثال اور بڑی زبردست مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت سے سرے منہ بال برابر بھی آپ دائیں ہوں گے تو دوسرا عقیدہ آ جائے گا، بائیں ہوں گے تو دیگر عقیدے کی طرف چلے جائیں گے۔ اہل سنت راہ حق ہے، راہ نجات ہے، جی ٹی روڈ ہے، مین سٹریم ہے دین اسلام کا۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس پر ہمیں رہنا ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو عصر حاضر ہے فتنوں کا دور ہے۔ ہر بندہ یوٹیوب پر بیٹھ کے اپنی مرضی سے دین اسلام کی تشریحات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرے مطابق یہ ہے، یہ حدیثیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میرے مطابق یہ ہے، میں فلاں حدیث دکھا سکتا ہوں۔ تو یہاں ہم جو قبول کریں گے وہ تیرے اور میرے مطابق قبول نہیں کریں گے، جو 1300-1400 سال کا اہل سنت و جماعت کے اماموں کا تسلسل ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں، 1000 سال 1200 سال کی ائمہ کی تشریحات کیا ہیں۔ آج کے کسی ایک فرد کی تشریح قبول نہیں کریں گے بلکہ 1300-1400 سال کی تشریحات پر اپنے عقیدے کا مدار رکھیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ نے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ یوں سمجھیں آپ کہ بڑی سادہ بات اگر کی جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 2 واقعات ایسے ہیں جن پر لوگوں نے انگلی اٹھائی اور حد سے تجاوز کیا۔ ایک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ جنگ، اور دوسرا یزید کو ولی عہد مقرر کرنا۔ ان 2 معاملات میں حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی۔ چونکہ وہ صحابی ہیں لہذا اس خطا کو خطائے اجتہادی قرار دیا گیا۔ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک پوری کتاب میں چند جملوں میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ عقیدے کے طور پہ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اب جب صحابی رسول ہیں تو صحابہ کرام کی جتنی عظمتیں اور شانیں بیان ہوئیں وہ ساری آپ کو حاصل ہیں، اور آپ سے کفر سرزد نہیں ہوا تو اٹ مین آپ کا وصال اور وفات بھی صحابیت پر ہوا تو ان کا وہ سٹیٹس بھی برقرار ہے۔ خطائیں 2 ہوئیں، ایک حضرت علی پاک سے جنگ ہو گئی اور دوسرا یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ یہ 2 خطا تھی، چونکہ صحابی تھے اس لیے اس خطا کو اجتہادی قرار دیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب یہ سارے صحابہ میں شامل ہیں، لہذا انہوں نے جب اجتہاد کیا، سوچا، اپنے رائے قائم کی تو اس میں خطا ہو گئی۔ تو اس میں خطا کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے اس خطا کو خطا اجتہادی قرار دیا اور امت کو یہ نہج دیا کہ آپ ان کے خلاف طعن و تشنیع نہیں کریں گے، سب و شتم نہیں کریں گے، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے ان 2 خطاؤں کی وجہ سے۔
اور ان کا صحابی ہونے کا سٹیٹس برقرار رہے گا اور ان کے بارے میں کف اللسان رہے گا۔ اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، جو صحابہ کے آپس کے جھگڑے ہوئے، وہ انسان تھے نا، ہم سے بہتر انسان تھے اور کامل انسان تھے، مگر چونکہ نبی اور رسول نہیں تھے تو نبی اور رسول سے خطا نہیں ہوتی، اس سے نیچے ہر کسی سے خطا ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، رسول اعظام اور ملائکہ یہ ہیں معصوم عن الخطا، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت طہار یہ ہیں محفوظ عن الخطا، اللہ انہیں خطا سے محفوظ رکھتا ہے، خطا ہو بھی جائے تو ان کی وفات سے پہلے اللہ ان کو آگاہ کرتا ہے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو دو معاملات تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ سے خطا ہوئی، علی پاک سے جنگ کی، اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، مگر حضرت امیر معاویہ کو ہم برا بھلا سب و شتم نہیں کریں گے۔ یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں نے وہ پہلے ریکارڈ بھی کروا دی، پھر عرض بھی کر دیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ یزید کی خباثتوں کا حضرت امیر معاویہ کو علم نہیں تھا۔ اگر ایک جملہ عرض کریں، وہ جتنا خبیث تھا ابا جی کو پتہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ خلیفہ تھے تو کسی کی جرت نہیں تھی جا کے شکایت کرتا، انہیں علم نہیں تھا، انہوں نے امت کے حق میں یہی بہتر جانا کہ لوگ متحد رہیں گے تو یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ہم کسی کے خلاف طعن و تشنیع نہیں کریں گے۔ حق مولا علی پاک کے ساتھ ہے، حق یزید اور حسین میں امام حسین کے ساتھ ہے، یہ ہم اس پر یقین رکھیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے۔ تو بات کی جو ابتدا ہے وہ یوں ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا، ابھی حضرت امیر معاویہ زندہ ہیں، کچھ لوگوں نے برضا اور رغبت بیعت کر لی، کچھ لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ اور اب کریں بھی کیا، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، تو انہوں نے بیعت کر لی۔ جن حضرات نے یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے، یزید کے نااہل ہونے کی وجہ سے تب بھی بیعت نہیں کی، وہ چار شخصیات ان میں ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما بنت ابو بکر صدیق، یہ اسما کے بیٹے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے نواسے دوترے۔ تیسرے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور چوتھے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا۔ ایک ابو بکر صدیق کے صاحبزادے، دوسری ابو بکر صدیق کے نواسے، تیسرے عمر فاروق کے صاحبزادے، اور چوتھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے، صاحبزادے، بیٹے اور نواسے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان چار بزرگوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ رجب کا مہینہ آ گیا، 60 ہجری آ گئی، حضرت امیر معاویہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، انہیں لگا کہ اب وصال کا وقت قریب ہے، انہوں نے یزید کو بلایا، اپنے بیٹے ابن اسیر، امام ابن اسیر نے اپنی تاریخ کی معروف کتاب کے اندر اس بات کو لکھا، یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ ذہن نشین کرنے والی۔ امام ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید اپنے بیٹے کو بلا کر امام حسین کے بارے میں نصیحت اور وصیت فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں بیٹے کو کہ حسین بن علی نرم دل آدمی ہیں، اہل عراق انہیں حجاز سے ضرور نکال کر کے چھوڑیں گے،
یہ ایک ایک جملہ. حسین نرم دل آدمی ہیں، اور جو اہل حجاز ہیں حرمین شریفین والے، مکہ مدینے والے، یہ چونکہ بڑی محبت کرتے ہیں حضرت امام حسین پاک سے، تو ضرور یہ کوشش کریں گے اہل عراق کہ حجاز سے انہیں نکالیں. وہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، حرمین شریفین کے اندر ہیں، مدینہ شریف میں ہیں، اور یہ جو عراق والے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ انہیں وہاں سے نکالے. یعنی یزید کو بتا رہا ہے حضرت امیر معاویہ کہ وہ تیری بیعت تو انہوں نے ابھی بھی نہیں کی، تو وہ ڈٹ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی تیاری کر کے وہ تمہارے خلاف ضرور نکلیں گے. یہ پہلے حضرت امیر معاویہ بتا رہے ہیں. اور پھر بتایا پس اگر وہ نکلیں گے اور تو نے ان پہ غلبہ پا لیا تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنا، حسین سے مقابلہ نہ کرنا، حسین سے جھگڑا نہ کرنا. امام ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا. پھر فرمایا کہ یہ جو حسین پاک ہیں بہت بڑی صلہ رحمی کے مستحق ہیں، ان کا عظیم حق ہے، یہ خانوادہ نبوت ہیں اور ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت داری ہے، لہٰذا ان پر اگر تو غلبہ بھی پا لے تو نرمی کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں یہ ہدایت فرما دی. اب اس نے ہدایت پر عمل نہیں کیا تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور، یہ باتیں سمجھنے والی. اس لیے پھر ہم یہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو نہیں ٹھہراتے. ذمہ داروں کو جب تلاش کیا جاتا ہے تو ابن زیاد سے لے کر پھر یزید پر جا کے رک جاتے ہیں اہل سنت. کچھ لوگ پھر اس سے تجاوز کرتے ہیں، ہم ان سے بری وہ ہم سے بری. آپ نے ان کو تنبیہ فرما دی، یزید کو تنبیہ کی. حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے. وہ مکہ مکرمہ وہاں سے چلے گئے اور مکہ مکرمہ جا کے ان کا پھر وصال ہو گیا. ابو بکر صدیق کے جو صاحبزادے ہیں ان کا وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی وہ فوت ہو گئے. باقی اب 3 بچ گئے انکار کرنے والے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. رجب کے مہینے میں 15 رجب کو یا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید کہیں گیا ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ کی وفات اور تدفین کے بعد یزید اپنے گھر پہنچا. اب رجب کا ہی مہینہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور ولی عہد وہ یزید کو مقرر کر گئے تھے. بہت سارے لوگوں نے پہلے بیعت کر لی تھی، چنیدہ لوگوں نے جو اس کی خباستوں کو جانتے تھے. حضرت امیر معاویہ کو تو علم نہیں تھا، مگر جو جانتے تھے انہوں نے اس خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا، بیعت کرنے سے انکار کیا. تو اب جب تخت پہ یزید بیٹھ گیا، حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، اس کے لیے سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان سے بیعت لی جائے. چنانچہ یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو ایک خط لکھا. ایک خط حضرت امیر معاویہ کی وفات کے متعلق لکھا کہ وہ فوت ہو گئے اور اب میں ولی عہد تھا تو اب میں خلیفہ بن گیا یا بادشاہ بن گیا یا امیر بن گیا. اور ایک دوسرا خط بھی لکھا جس کو ہم کہتے ہیں آف دا ریکارڈ. ایک دوسرا خط بھی لکھا. اب یہ باتیں بڑے سمجھنے والی ہیں. یزید تخت پہ بیٹھ گیا، اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ جن لوگوں نے پہلے بیعت نہیں کی تھی ابا جی کے زندگی میں ان سے بیعت لیں. تو مدینہ منورہ کے اندر ہی یہ بزرگ تشریف فرما تھے. عبداللہ بن زبیر بھی وہی تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہی تھے، امام حسین بھی وہی تھے. تو مدینہ منورہ کے گورنر کو ولید بن عتبہ کو خط لکھا. ایک لکھا کہ میں بادشاہ بن گیا، اور دوسرا خط لکھا، اور وہ خط ہے ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں جو خط لکھا اس میں ہے کہ دوسرے خط میں لکھا اما بعد حسین
عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے فوری طور پر بیعت لے لو، اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں نہ چھوڑو۔ یہ دوسرے خط کا متن، پکڑ لو انہیں، قید کر لو، بیعت لو، اور بیعت کریں تو جانے دو، ورنہ انہیں اپنے پاس پکڑ کے رکھو، قید میں رکھو، انہیں نہیں چھوڑنا۔ اسی لیٹر کو تاریخ یعقوبی کے اندر، دوسری کتاب میں تاریخ یعقوبی کے اندر یہ لیٹر اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ یزید نے لیٹر لکھا دوسرا، اور اس میں کہا کہ جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو حسین بن علی کو اور عبداللہ بن زبیر کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میرے حق میں بیعت لو، اگر وہ انکار کر دیں تو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ تاریخ یعقوبی ہے اور یہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہے، اور یہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید تھا یا کہ نہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ 1-2 سال پہلے ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار یزید تھا یا نہیں، ہمیں تاریخ سے کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ تو اہل سنت تو جسے ہم کہتے ہیں چمبڑ گئے، انہوں نے کہا تمہیں آج تک حوالہ نہیں ملا، بزرگ ہیں ٹھیک ہیں، مگر یہ مطلب کیا کہ آج تم یزید کو بچانے پہ آ گئے، آج امام حسین تمہیں حق پہ نہیں لگ رہے۔ تو تاریخ یعقوبی کا یہ خط ہے کہ ولی عہد بنتے ہی اس نے 2 خط لکھے یزید نے، ابن اسیر نے بھی لکھا اس خط کا، دوسرے لیٹر کا، اور تاریخ یعقوبی میں بھی آیا، اور وہ کیا لکھا، کہا کہ انہیں پکڑ لو، بیعت لو، میرے حق میں نہیں کرتے تو سر تن سے جدا کر کے ان کے سر میرے پاس بھیجو۔ یہ بنیاد ہے۔ امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار کون؟ جب یزید کا یہ خط مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس آیا، اس نے مروان بن حکم کو بلا لیا۔ ولید سے پہلے مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا وہ مروان بن حکم تھا، اس کو بلا لیا، سابقہ گورنر اور موجودہ گورنر، ان دونوں نے مل کے مشورہ کیا کیا کریں۔ اس نے مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ تینوں کو بلا لو، اس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، کہ تینوں کو بلا لو اور ان سے بیعت لو، بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دو۔ یہ تاریخ کی کتاب کے اندر۔ اس مشورے کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے انہیں بلا بھیجا، پیغام بھیجا عبداللہ بن عمر کی طرف بھی، عبداللہ بن زبیر کی طرف بھی، امام حسین کی طرف بھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو بلانے پر نہیں آئے، ایک دن بلایا وہ نہیں آئے، اور اسی رات کو وہ اپنے بھائی حضرت جعفر بن زبیر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ ہیں ابو بکر صدیق کے نواسے، امی عائشہ صدیقہ کے بھانجے، امی عائشہ ان کی خالہ لگتی ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر تو مکہ مکرمہ چلے گئے، امام حسین کو بلایا گیا، انہیں بھی پیغام دیا گیا تھا، امام حسین پاک تشریف لے آئے تو انہوں نے بیعت کے لیے عرض کیا۔ امام پاک نے فرمایا کہ میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت اندر کمرے کے اندر تو نہیں کرتا، میں حسین ہوں، میں لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا، اور میرے جیسے بندے سے بیعت لینی ہو تو مجمع کے اندر لی جاتی ہے، لہذا مجھ سے مجمع کے اندر ہی بیعت لینا۔ اس واقعے کی بڑی تفصیلات ہیں، مگر میں ایسے واقعہ کو آگے لے کے جا رہا ہوں، تو مجمع میں مجھ سے بیعت لینا، میرے جیسا بندہ اندر چھپ کے کیوں بیعت کرے گا؟ اور یہ کہتے ہی فوراً وہاں سے نکل آئے۔ جب وہاں سے نکل آئے تو ایک بات جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بوقت ضرورت تقیہ کر لیا جائے، تقیہ، بات چھپا لی جائے اندروں اندر، اور یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی سنیوں کے پروگراموں میں آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں جاتے ہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق کو کوئی گالی نہیں دیتے، وہ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، وہ تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ پاک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو وہ تو یوں ہیں۔ بھائی یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حق کو بوقت ضرورت چھپا لو، اور جب جی چاہے حالات سازگار ہوں تو ظاہر کر لو۔ ہم کہتے ہیں کہ حق کو چھپانا یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اگر چھپانا جائز ہوتا تو اس کا بیسٹ وقت یہ تھا، امام حسین اندر آئے تھے 2-4 بندوں کے سامنے، 2 گورنر ہی تھے نا، ایک سابقہ اور ایک موجودہ، ان کے سامنے بیعت کر لیتے،
اقرار کر لیتے اور باہر نکل کے جو مرضی کر لیتے، حق کو چھپا لیتے۔ یہ بیسٹ وقت تھا، مگر امام عالی مقام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ میرے جیسا بندہ سب کے سامنے بیعت کرتا اچھا لگتا ہے، چھپ کے بیعت کرنا میرے شیان شان نہیں، اس میں نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، اور یہ کہہ کے وہاں سے چل دیے۔ تو یہ وقت تھا حق کو چھپانے کا، تقیہ کرنے کا، مگر امام عالی مقام نے تقیہ نہیں فرمایا، کیونکہ تقیہ کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ امام پاک نے راتوں رات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 28 رجب 60 ہجری امام حسین پاک نے بما اہل و عیال مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور راتوں رات روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ۔ پھر 4 شعبان 60 ہجری حضرت امام حسین پاک ود فیملی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر امام پاک تقریباً 4 مہینے رکے، مدینہ منورہ سے مکہ آئے، تقریباً 4 مہینے مکہ مکرمہ رکے۔ جب مکہ مکرمہ امام پاک پہنچ گئے تو شعبان کا مہینہ تھا، اور کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے، امام حسین پاک نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو اہل کوفہ جو تھے وہ محبان علی تھے، محبان اہل بیت تھے اس وقت تک، اگرچہ وہ بار بار بے وفائی کر جاتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے چونکہ اپنا دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ کے اندر شفٹ کر لیا تھا، آپ کے محبین وہاں پر تھے، اور ان کو وہ کہتے تھے شیعان علی۔ تو بیسکلی جو شیعہ کا لفظ ہے یہ گروہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا میننگ جو ہے وہ گروہ ہے، اور اس دور میں 2 گروہ بن گئے تھے، ایک شیعان علی اور ایک شیعان معاویہ، 2 ٹولے بن گئے۔ وہ سارے ہی کلمہ پڑھنے والے تھے نا، تو ایک شیعان علی بن گئے اور ایک شیعان معاویہ بن گئے۔ وہ جو شیعان علی تھے وہ مسلمان تھے اصل، جن کا تسلسل پھر آگے چلتا گیا۔ تو حضرت علی پاک کوفہ کے اندر شفٹ ہو گئے، اور ان کے چاہنے والے بھی کوفہ کے اندر آ گئے۔ پھر ان کوفہ والوں نے علی پاک کے ساتھ بھی بے وفائی کی، امام حسن پاک کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور اب بہرحال انہوں نے دوبارہ جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین ان تینوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ والے ایک بڑی حویلی کے اندر سارے جمع ہوئے۔ انہوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یہ سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ امام حسین پاک کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ یہاں کوفہ تشریف لائیں، اور ہم ان کو اپنا امام بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ ہو گیا کوفہ کے اندر۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے پہنچ گئے مکہ مکرمہ کے اندر، انہیں خبر پہنچی کہ امام آ گئے ہیں، بیعت نہیں کی، تو چلو ہم ان کو بلاتے ہیں اور اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ کوفہ سے وفد اور خط انہوں نے روانہ کرنے شروع کر دیے مکہ مکرمہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور اس کے پھر مختلف جو خطوط ہیں وہ تاریخ دانوں نے نقل کیے۔ مثلا ایک خط تاریخ یعقوبی کے اندر ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے ہر لیٹر تقریباً جو لکھا، بعض بزرگوں نے اس کی تعداد بھی لکھی، 150 لیٹر لکھا، یعنی ایک پریوں بیٹھ جائے، لوگ جمع ہو جائیں، بار بار جمع ہوں، اور جمع ہو کے پھر وہ لیٹر لکھے، اور 150 لیٹر بار بار پریوں کی طرف سے، کوفہ کے لوگوں کی اجتماعات کی طرف سے بار بار خط آئے، 150 خط آیا۔ تو وہ بار بار لکھتے کہ ابن علی کی طرف، ان کے مسلمان اور مومن شیعوں کی طرف سے، شیعہ ساتھی گروہ ٹولہ، ان کے شیعوں کی طرف سے اما بعد، جلد تشریف لائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، جلدی کریں جلدی کریں۔ اس مضمون کے لیٹر بار بار لکھتے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کو۔ اب لیٹر بے شمار امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گئے، 4 مہینے تقریباً آپ وہاں تشریف فرما رہے
مکہ مکرمہ کے اندر، اور اتنے لیٹر آ گئے کہ بوریوں تک پہنچ گئے، کسی نے 150 لکھا، کسی نے زیادہ لکھا۔ امام علی مقام نے سوچا اب مجھ پر کوفہ والوں کی مدد کرنا اور فاسق اور فاجر کی بیعت سے انہیں بچانا لازم ہو چکا ہے۔ اب امام حسین علی مقام کے سامنے دو رستے تھے، یہ بات سمجھنے والی۔ ایک جو راہ تھی وہ راہ رخصت تھی، اور دوسرا رستہ وہ راہ عزیمت تھی۔ راہ رخصت تو یہ تھی کہ کوفہ والوں کا سابقہ جو ریکارڈ ہے وہ غداری کا ہے، بے وفائی کا ہے، ان کی سابقہ غداری اور بے وفائی کو پیش نظر رکھا جائے، اور جتنے بھی لیٹر آ گئے ہیں ان کو ٹھکرا دیا جائے۔ اگر اس صورت میں امام علی مقام ان کے ان لیٹرز کو اور دعوت کو ٹھکرا دیتے تو پہلی صورت میں قیامت کے دن اگر یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا اللہ ہم تو ایک فاسق و فاجر کی بیعت کے خلاف تھے، امام حسین پاک کو دعوت بھی دی تھی تاکہ غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا، اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تو امام علی مقام کا جواب کیا ہوتا؟ یہ ایک موقف تھا کہ جب لوگ آ گئے، اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ آپ بدگمانی نہیں کر سکتے، بے وفا کرنے والے پہلے لوگ تھے، وہ ہو سکتا ہے مر کھپ گئے ہو، اب یہ اور لوگ تھے تو یہ پھر دوبارہ وعدہ کر رہے ہیں آپ تشریف لائیں ہم بیعت کرتے ہیں۔ کوفہ والے پہلا رستہ تھا جو راہ رخصت ہے، راہ رخصت یہ تھی کہ کہتے تم تو پہلے بھی بے وفائی کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے بے وفائی کی، میرے بڑے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، میرے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کی، میں نہیں آتا۔ رخصت مل جاتی، حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ دوسرا رستہ اس کو کہتے ہیں راہ عزیمت، وہ یہ تھا کہ حسن ظن رکھتے جو مومن کی شان ہے۔ دیکھنا ایک بندہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ حسن ظن رکھ، یہ سمجھ کے تیرا چہرہ دیکھ کے تیری شخصیت دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، یہ بدگمانی نہ کر کہ وہ تیرے اوپر ہنس رہا ہے، طنزن ہنس رہا ہے، تیرا مذاق اڑا میرے تے ہسدا ہے پیا، وہ طنز نہیں کر رہا، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو حسن ظن رکھ، اچھا سوچ کہ وہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ ہر مومن کی شان ہے، اگر ہر مومن کی یہ شان ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کر تو امام علی مقام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ دوسرا حل اس کا رستہ یہ تھا، امام حسن ظن رکھتے اور ان کے دعووں پر اعتماد کرتے اور ان کی دعوت پہ فاسق و فاجر حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول کے شایان شاہ، یہی دوسرا رستہ تھا، اس لیے امام علی مقام نے ان کے وعدے حسن ظن کی بنیاد پر قبول کیے، اور نواسہ رسول کے شایان شاہ یہی تھا کہ آپ ان کے وعدوں پر اعتماد کرتے حسن ظن رکھتے ہوئے، تو امام علی مقام نے ان وعدوں کو قبول کیا، اتمام حجت فرمایا۔ اتمام حجت وہ کیا کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اتنے لیٹر لکھ رہے ہیں، جا کے پک تو کر کے آؤ کہ کیا واقعی وہاں ایسا کوئی ماحول ہے، اور فرما دیا مسلم بن عقیل کو کہ جو تم کہو گے، جو صورتحال تم بیان کرو گے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ امام علی مقام نے ارادہ کر لیا، اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو بیٹے حضرت ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کے روانہ ہو گئے اور اپنی بیٹی حضرت سکینہ بنت مسلم کو امام حسین کے پاس ہی چھوڑ گئے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال کیا۔ جو ہمارے بزرگ گزرے وہ تو ان واقعات کو، ایک ایک واقعہ کو پورا جمعہ کے اندر تفصیلات کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ ان کے شایان شاہ ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ والے وہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام کے لیے بیعت کر لی، یہ ایز اے وکیل درمیان میں
بیعت لے رہے ہیں۔ دوسرے دن ان کی تعداد 18,000 ہو گئی، تیسرے دن تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ مسلم بن عقیل آپ جب گئے 3 دن 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، دھڑا دھڑ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے حالات دیکھ لیے، لوگوں کی محبت کو دیکھ لیا، ان کا والہانہ استقبال کرنا دیکھ لیا، اور ان کا بیعت 40,000 تک پہنچ گئی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھا، امام علی مقام کی خدمت میں بندے کو دے کے بھیج دیا کہ حالات سازگار ہیں، یہ لوگ وفادار ہیں، بیعت کر چکے ہیں 40,000 لوگ، باقی کر رہے ہیں، اور آپ کے منتظر ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں۔ لیٹر لے کے بندہ حضرت مسلم بن عقیل کا امام علی مقام کی طرف چلا گیا۔ اب حالات پیچھے سے یکسر بدل گئے۔ جب یہ ساری صورتحال لکھ کے لیٹر دے کے بھیج دیا، کوفے میں جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے ساری صورتحال وہ دمشق یزید کو بتا کے ایک بندے کے ذریعے وہ بھیج دیا، اور ان کو شکایت کی کہ کوفہ کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہیں، اور وہ بڑے محبان اہل بیت میں سے تھے، ان کی خدمات آگے بھی آئیں گی۔ تو شکایت کی یزید کو کہ جو گورنر ہے کوفہ کا نعمان بن بشیر، یہ تو بالکل کچھ نہیں کہہ رہا، اور لوگ امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور یہ ہاتھ بھی ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ شکایت کی یزید نے فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر جو گورنر ہیں کوفہ کے، ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پر عبداللہ بن زیاد یا عبید اللہ بن زیاد، دونوں نام آتے ہیں، جن کو پھر ہم پڑھتے ہیں ابن زیاد، گورنر کوفہ کا بنا کے یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اب لوگ تو امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، اور اس بات کا اسے بھی پتا تھا کہ لوگ تو حسین پاک کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے اس نے حجازی لباس پہنا، جو حرمین شریف یعنی مکہ مدینہ والے جس طرح کا لباس پہنتے تھے اس طرح کا لباس پہنا، اور اپنے رستے کو چھوڑ کے شفٹ ہو گیا اس رستے پر جہاں سے اہل حجاز کوفہ کے اندر داخل ہوتے۔ حجازی لباس میں اس رستے سے یہ چیٹنگ کرتے ہوئے آیا، لوگوں نے سمجھا کہ حجاز کے رستے سے آ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، باہر کھڑا رہا اندھیرا ہونے کے انتظار میں، رات کو حجازی لباس میں یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑے نعرے لگائے کہ شاید امام علی مقام آ گئے، بڑے جلوس کی شکل میں گورنر ہاؤس تک لے کے آئے، اور یہ فوراً گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا اور اندر چلا گیا۔ نعمان بن بشیر کو معزول نامہ دکھایا کہ تمہیں گورنری سے ہٹا دیا ہے یزید نے، مجھے گورنر بنایا۔ صبح ہوئی، ابن زیاد نے وحشتناک تقریر کی، امام علی مقام کی خدمت میں وہ لیٹر چلا گیا، 12,000 18,000 40,000 لوگوں کی بیعت ہوئی، بڑا استقبال، سارے معاملات، وہ لیٹر چلا گیا، اور پیچھے سے حالات بدل گئے۔ ابن زیاد گورنر بن کے آ گیا، اس نے دھواں دار خطاب کیا، اور اس نے کہا اگر کوئی بندہ یزید کی بیعت کو توڑے گا اس کا گھر لوٹ لیا جائے گا، جائیداد ضبط کر دی جائے گی، اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور بڑے سخت قسم کے احکامات اس نے جاری کر دیے۔ حالات یہ ہو گئے تو حضرت مسلم بن عقیل وہ ہانی بن عروہ کے گھر تھے، جاسوسوں نے بتا دیا ابن زیاد کو، تو ہانی بن عروہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے میزبان ہیں، ابن زیاد نے انہیں بلا لیا اور بلا کے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ میرے میزبان تو شہید ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بچے قاضی القضا کے حوالے کر دیے، چیف جسٹس جج صاحب قاضی القضا کے حوالے اپنے بچوں کو کیا، دونوں بیٹوں کو، اور خود کہیں دوسرے رستے سے چھپ گئے۔ رات گزارنا میسر نہ تھی، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت توعا نامی، اس نے پانی پلا دیا حضرت مسلم بن عقیل کو، تو پوچھا تو ان کے گھر میں ہی پھر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ لیکن جب اس کا بیٹا، بوڑھی عورت کا بیٹا رات کو آیا، اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی، اور پھر سپاہی گرفتار کر کے لے گئے اور انہیں بھی شہید کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ ادھر ابن زیاد نے آرڈر جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے لاؤ۔
جو جج تھا قاضی القضا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بچوں کو یہ پلان کیا کہ ان کو ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ بھیج دیتا ہوں مدینہ منورہ کی طرف۔ اپنے بیٹے کو بھیجا ان دونوں بچوں حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے ساتھ، ان دونوں کو لے جاؤ اور قافلے کے اندر تلاش کرنا کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بندہ، ان بچوں کو ان کے سپرد کر دینا، کہنا کہ مدینہ منورہ جا رہے ہو تو یہ اہل بیت اطہار کی فیملی کے بچے ہیں، وہاں پہنچا دینا۔ اب جب یہ دونوں بچوں کو لے کر قافلہ کی طرف وہ قاضی القضا جج کا بیٹا گیا تو قافلہ نکل گیا تھا، وہ دھول اڑ رہی تھی، جب قافلہ نکلتا ہے تو دھول تھی، تو وہ لڑکے ہی تھے سارے، اس لڑکے نے بچوں سے کہا کہ بھاگ کے جاؤ، یہ قافلہ جا رہا ہے، تم بھی پیچھے سے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ رات کا وقت تھا، قافلہ نکل گیا، بچے ادھر ہی ساری رات گھومتے رہے اور گرفتار ہو گئے صبح، اور پھر ان کو بھی ایک واقعہ کے بعد شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے اور ان کو دونوں شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ وہاں حالات بدل گئے اور ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کی خدمت میں بندہ لیٹر لے کے آ گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، تو آپ جلدی سے تشریف لے آئیں، حالات سازگار ہیں۔ امام علی مقام نے ذی الحج کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے کوفہ و کربلا کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔